بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جو ایک دکھ ہے، جو ایک تکلیف ہے، وہ ان کے فائنینشیل کرائسس کی بنا پر ہوتی ہے. مختلف کاروبار کرتے ہیں، اس میں نقصان ہوتا ہے، خسارہ ہوتا ہے، گھاٹا ہوتا ہے، پھر بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. ہر ایک کی نصیب میں اسی طرح کی آمدنی جتنا وہ سوچتا ہے، اگر یہی سب ہوتا ہو تو آپ بھی سوچیں گے، میں بھی سوچوں گا میری اتنی آمدنی ہو تو میری اتنی آمدنی ہو جائے. تو قرآن کریم میں اس کو بڑے واضح طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر کیا، کسی کو غریب، یعنی کسی کا رزق کشادہ ہے، کسی کا رزق تنگ ہے. جی بالکل. اور اگر سب کو برابر ہو تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو امیری، غریبی، کمی، زیادتی، یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اس کی مرضی ہے. وہ کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے. کوئی بہت کم محنت کر کے بھی مالدار بن جاتا ہے، کوئی بہت محنت کر کے بھی جو ہے نا اس کو جو ٹائٹل ملتا ہے نا وہ ملتا ہے مزدور. تو یہ ایک بنیادی بات ہے کہ آدمی کی جو آمدنی ہے اس کے مطابق اگر اس نے اپنے اخراجات کو کنٹرول کیا ہوا ہے تو شاید اس کے لیے پریشانی کم ہوگی. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کا بس ذہن بنا ہوا ہے کہ میں نے اتنے ہی کمانے ہیں. اچھا، ان کے اندر اپنی ذات کے اندر کوئی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، کیپیبلٹی نہیں ہوتی، ان کے اپنے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. خود ان کے اپنے مزاج اور نیچر کے بھی بعض اوقات مسائل ہوتے ہیں اور وہ تھوڑی پر بس کرتے ہی نہیں ہیں. اس کے لیے بیچارہ یہاں ہاتھ مارتا ہے، وہاں ہاتھ مارتا ہے، اس سے قرضہ لیتا ہے، اس سے پارٹنرشپ کرتا ہے، اسے یہ کرتا ہے، اسے وہ کرتا ہے، اور یہ دونوں ہاتھوں سے بنانے کی کوشش کرتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کام تھا یہ مائنس میں ہی چلا جاتا ہے. اچھا، ایسوں کا بعد اوقات یہ بھی ہوتا ہے یہ قرضے اتارتے رہتے ہیں، پھر بنتے ہیں، پھر قرضے اتارتے ہیں، پھر بنتے ہیں. ایسوں کو میرا مشورہ ہے کہ ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچ کر اپنا ایک بنا لے کہ بھائی 20,000، 15,000، 25,000 کم میں زیادہ میں لوگ گھر چلا رہے ہیں. وہ ذہن بنا یار لگتا ہے میرے لیے ہے ہی ایسا، وہ اتنی خوشی کی زندگی گزارے گا. سبحان اللہ. یعنی اسے اپنا گراف، اپنا مائنڈ اور اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ کو ایک مینٹین کرنا چاہیے کہ بھائی اتنا تو میں کما سکتا ہوں. اس لیے میری درخواست یہی ہے کہ اب جو ہوا سو ہوا، آگے کی جو میری زندگی ہے، میرے فیملی، بیوی، بچوں کے ساتھ، میرے والدین کے ساتھ میں خوشی کے ساتھ گزاروں. پیسے کا ٹینشن لے کر اتنا جی کر بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کوئی کسی کام کا نہیں رہتا. تو یوں تھوڑا نارملٹی کی طرف آنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو عبادت کی طرف لے کے جائیں. یہاں ایک سوال شاید پیدا ہوگا، کوئی حل تو بتائیں. یا غنیوں کا ورد کریں، یا غنیوں، غین سے ہے. صراط الجنان میں لکھا ہے کہ جو یا غنیوں کے ورد کرتا ہے، یا غنیوں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مالدار کر دیتا ہے. یہ تو طے کر لیں کہ جب بھی گھر میں داخل ہونا ہے بسم اللہ شریف پڑھ کے داخل ہونا ہے، شیطان باہر رہ جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جیسے ہی گھر میں داخل ہوں، گھر میں داخل ہوتے ہی گھر والوں کو سلام کریں اور سورہ اخلاص پڑھیں. اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کر دیں، السلام علیکم یا ایھا النبی. انشاءاللہ عز وجل اس کے حالات بہتر ہوتے اسے نظر آئیں گے. کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں، آپ کے دسترخوان میں رزق میں اللہ برکت دے گا. مزید بتاتا ہوں، اشراق چاش کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ اپنے رزق کے دروازے کھولے گا. طلوع فجر سے لے کر، فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت ختم ہونے کے درمیان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے. اس دوران نماز وغیرہ جو پڑھنی ہے وہ پڑھ کر آپ دعا کریں، یہ اسباب کریں. انشاءاللہ عز وجل اللہ کریم آپ پر رزق کشادہ کرے گا. ایک اور بات، مالدار بننا ہے، پیسے والا بننا ہے اور اللہ کی رحمت سے اچھا رزق چاہیے تو اس کے لیے اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ماں باپ کی دعائیں لیں، اللہ مالدار کر دیتا ہے. آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، صلہ رحمی کریں، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. یہ برکتیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ مالوں کے ڈھیر کا محض نام نہیں ہے. آپ کی چیزیں پوری ہو جائیں گی، اللہ کریم اپنی رحمت سے آپ کو غنی کر دے گا. اور سب سے بہتر غنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کا غنی کر دے. یہ جو دل کا غنی ہونا ہے نا، دل کا مالدار ہونا، یہ سب سے بہترین ہے، کیونکہ اس سے انسان کے دل سے مال کی محبت چلی جاتی ہے. اور پھر قناعت، یعنی رب کی رضا پر راضی رہنے کی طبیعت پیدا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی عمدگی کے ساتھ آپ کی زندگی